بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت دانیال علیہ السلام کی سیرت، واقعات، حالات کے بارے میں بتائیں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک نیک خاتون کسی باغ میں گئی تو دو شخص اس نیک خاتون کے پاس آ گئے اور کہنے لگے، تم ہمارے ساتھ بدکاری کے لیے راضی ہو جاؤ، ورنہ ہم دونوں یہ کہیں گے کہ ہم نے تمہارے ساتھ ایک آدمی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا، تو آدمی بھاگ گیا اور ہم نے تمہیں پکڑ لیا۔ یہ سن کر وہ نیک خاتون کہنے لگی، میں تمہاری بات کبھی نہیں مانوں گی۔ وہ دونوں آدمی اس نیک خاتون کو پکڑ کر لوگوں کے پاس لے آئے اور اس خاتون پر گناہ کی تہمت لگا دی۔ اس دور میں یہ طریقہ تھا کہ بدکار شخص کو ایک جگہ 3 دن تک کھڑا رکھتے تھے، پھر آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا دیتی۔ لہذا لوگوں نے اس نیک خاتون کو بھی اسی جگہ کھڑا کر دیا۔ تیسرے دن 7 یا 13 برس کی عمر کے ایک معزز بچہ آیا تو لوگوں نے اس محترم بچے کے لیے کرسی رکھ دی۔ وہ معزز بچہ اس کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر اس محترم بچے نے ان دونوں آدمیوں کو بلوایا تو وہ دونوں آدمی تمسخر والے انداز میں آئے۔ معزز بچے نے لوگوں سے فرمایا، ان دونوں کو الگ الگ جگہ پر لے جاؤ۔ پھر ایک کو بلوایا اور پوچھا، تم نے کس درخت کے پیچھے اس عورت کو زنا کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ اس نے کہا، سیب کے درخت کے پیچھے۔ پھر اس محترم بچے نے دوسرے کو بلوا کر پوچھا تو اس نے کچھ اور جواب دیا۔ اسی وقت آگ نازل ہوئی اور اس نے ان دونوں جھوٹے آدمیوں کو جلا دیا۔ اس طرح معزز بچے کی حکمت عملی کے سبب اس نیک عورت نے اس تہمت سے چھٹکارا پا لیا اور بد کرداروں کو ان کے لیے سزا مل گئی۔ پیارے بھائیوں، کم عمری میں منصب عدالت پر فائز ہونے والے یہ معظم اور محترم بچے اللہ کے پیارے نبی حضرت دانیال علیہ السلام تھے۔ مختصر سیرت، اللہ پاک نے آپ کو نبوت و حکمت عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی۔ آپ بنی اسرائیل کے نبی تھے اور حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی شریعت پر تھے۔ بچپن میں شیروں نے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ بڑے ہوئے تو کافروں نے کنویں میں ڈال دیا۔ وہاں شیر آپ کے تلووں کو چاٹنے لگے اور آپ کے سامنے دم ہلانے لگا۔ اس کنویں میں اللہ پاک کے حکم سے ایک فرشتہ آپ کے لیے کھانا لے کر آیا۔ بعض روایت میں ہے کہ حضرت ارمیہ علیہ السلام آپ کے لیے کنویں کے پاس کھانا لے کر آئے تھے۔ آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ وہاں صحیح سلامت رہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا ہوا تھا۔ آج بھی کتب تعبیر میں آپ کی بتائی ہوئی تعبیرات مل جاتی ہیں۔ ایک قول کے مطابق آپ علم رمل جانتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے امت محمدی کے لیے تعریفی کلمات کہے تھے۔ مختلف ادوار کے بادشاہ آپ سے متاثر رہے۔ آپ کی نیش مبارکہ کے وسیلے سے بارش طلب کی جاتی تھی۔ آپ کی تدفین مسلمانوں نے کی اور مال بیت المال میں جمع کروا دیا۔ آئیے تفصیلی واقعات ملاحظہ کرتے ہیں۔ بچپن آپ کی ابھی اس دنیا میں جلوہ گری نہیں ہوئی تھی کہ اس دور کے بادشاہ کو نجومیوں اور اہل علم نے بتایا کہ آج کی رات ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ بادشاہ نے کہا، آج رات پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کر دو۔ اس رات حضرت دانیال علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو سپاہیوں نے آپ کو چھین کر شیر اور شیرنی کے آگے ڈال دیا۔ دونوں نے آپ کے تلووں کو چاٹنا شروع کر دیا اور آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ اللہ کے اس کرم نوازی کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے اپنی انگوٹھی کے نگینے پر اپنے اور 2 شیروں کی تصویر بنائی جس میں دونوں شیروں کے تلووں کو چاٹ رہے تھے۔ امت محمدی کے لیے تعریفی کلمات۔ آپ علیہ السلام نے امت محمدی کے لیے تعریفی کلمات یوں بیان کرے، وہ لوگ ایسی نماز پڑھیں گے کہ اگر قوم نوح ایسی نماز پڑھتی تو غرق نہ ہوتی، اگر قوم عاد ایسی نماز پڑھتی عذاب والی ہوائیں ان پر نہ بھیجی جاتی، اگر قوم سمود ایسی نماز پڑھتی تو سخت ہولناک آواز انہیں نہ پکڑتی۔ قید کیے ہوئے افراد۔ اقوام جب رب پاک کی نافرمانی کرتے ہوئے حد سے آگے بڑھ جاتی ہیں تو تباہی اور بربادی ان کا مقدر بن جاتی ہیں اور بروں کے ساتھ ساتھ نیک لوگ بھی آزمائشوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہذا کافر اور ظالم بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس کو تباہ و بربادی کا نشان بنا دیا اور بنی اسرائیل کے 70,000 لوگوں کو قیدی بنا کر بابل لے آیا۔
پھر قیدیوں کو یہاں رئیسوں میں تقسیم کر دیا، لیکن چند قیدی اپنے پاس رکھے۔ ان میں حضرت دانیال علیہ السلام، آپ علیہ السلام کا وقت السلام بھی تھا۔ نصر کی قید میں آ جانا اللہ پاک کی جانب سے آپ کے لیے آزمائش اور امتحان تھا، جس میں پورے اترے۔ بادشاہ نے ایک رات ہیبت ناک خواب دیکھا۔ صبح اٹھا تو بھول گیا کہ کیا دیکھا تھا۔ جادوگروں اور نجومیوں کو جمع کر کے پوچھا تو سب نے کہا تم خواب بیان کر دو، ہم تعبیر بتا سکتے ہیں۔ بادشاہ نے سخت غصے میں کہا میں تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، اس خواب کی تعبیر مجھے بتا دو ورنہ تم سب کو قتل کروا دوں گا۔ یہ خبر لوگوں میں پھیلتی ہوئی قید میں بند حضرت دانیال تک بھی پہنچ گئی۔ آپ نے دروگا سے کہا میرے پاس خوابوں کی تعبیر کا علم ہے، کیا تم بادشاہ کو میرے بارے میں بتا سکتے ہو؟ اس طرح تم بادشاہ کی نگاہوں میں کوئی بلند مقام پالو گے۔ دروگا نے کہا مجھے ڈر ہے کہ آپ بادشاہ کے عتاب کا شکار ہو جائیں گے، شاید جیل کھانے کا غم آپ پر سوار ہو گیا ہے کہ آپ اس طرح باہر جانا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس ایسا کوئی علم نہیں ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب مجھے اس بارے میں خبر دیتا ہے جس کی مجھے ضرورت ہوتی ہے۔ آخر کار دروگا نے بادشاہ کو یہ خبر پہنچا دی۔ بقیہ حصہ اگلے پارٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے۔